رئیث فہی مصدر راث اذا ابتع وعوملت معاملت اسماء الزمان فی الاضافت الى الجملت کما عوملت المصادر معاملت اسماء الزمان فی التوکید کا قولک جئتک صلاۃ العصر قال الی الاخیر۔ چھٹا لفظ جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ ہے رئیث۔ رئیث اصل وضع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مصدر ہے، کس کا؟ راث یریث کا باع یبیع کے وزن پر۔ راث کہتے ہیں کہ جب اذا ابتا کوئی فعل آپ انجام دیں، آہستہ آہستہ انجام دیں تو اسے کہا جاتا ہے راث۔ واضح ہو گئی گن بات؟ لیکن رئیث اس میں زمان کی معنی میں بھی آتا ہے، اس میں زمان کی معنی میں، یعنی کیا؟ وقت کی معنی میں ہوگا، مقدار کی معنی میں ہوگا۔ لیکن جب رئیث وقت کی معنی میں آ جائے تو پھر یہ اس پر اسماء زمان کا حکم جاری ہوگا۔ اسماء زمان کا کیا حکم ہے؟ اسماء زمان کا یہ حکم ہے کہ وہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں اور جو وہ جملے کی طرف بھی کیا ہوتے ہیں؟ مضاف۔ اور اس میں زمان کیا ہوتا ہے؟ اگر مفعول فی، اور مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ تو ریث بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ واضح ہو گئے؟ کہتے ہیں نہ فقط رئیس بلکہ اور بھی مصدر ہیں، اور بھی مصدر۔ ریث بھی کیا ہے؟ مصدر۔ ریث کے علاوہ اور بھی مصدر ہیں جو زمان کی معنی میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اسماء زمان کا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی کیا؟ پھر وہ مصدر منصوب ہوگا اور مضاف بھی ہوگا، جملے کی طرف بھی مضاف ہوگا تو مفرد کی طرف بھی مضاف ہوگا۔ واضح ہو گئی بات؟ باقی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ اما رئیث، جہاں تک ریث کی بات ہے، فہی مصدر، یہ مصدر ہے کس سے؟ راث سے۔ راث کا کیا معنی ہے؟ اذا ابتع، جب کوئی عمل سستی کے ساتھ انجام دیا جائے، آہستہ آہستہ۔ وعوملت، اور ریث کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، معاملت اسماء الزمان، اسماء زمان کا معاملہ کس چیز میں؟ فی الاضافت الی الجمل، کما عوملت المصادر، جس طرح مصادر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اسماء زمان کا معاملہ کس چیز میں؟ فی التوکید، یعنی جب وقت کی معنی میں ہو تو۔ کا قولک جئتک صلاۃ العصر، میں آؤں گا تمہارے پاس عصر کے وقت۔ یہ صلاۃ بھی معنی کون سی معنی میں؟ وقت کی معنی میں۔ واضح ہو گئی بات؟ یہاں صلاۃ مصدر ہے یا اس میں مصدر ہے یا فعل ہے؟ مصدر ہے۔ قال، شاعر کا قول، شعر دیکھیے گا، اس میں ریث کے لیے جو ہے مثال پیش کریں گے۔ خلیلیہ رفقن ریث اقضی لبانتن من العرثات المذکرات اہودا۔ پہلے اس کی ترکیب شاہدی مثال سنیے گا۔ ریث یہاں پر جو ہے وہ اس میں زمان ہے، اقضی لبانتن، اقضی فعل فاعل ہے، لبانتن اس کے لیے مفعول ہے اور پورا جملہ ہے اور مضاف ہے، ریث اس کی طرف مضاف ہوا ہے، جملہ فعلیہ۔ شاید یہ مثال واضح ہو گیا۔ خلیلیہ اصل میں خلیلین تھا، یا کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف، تو نون گر گیا تو خلیلے ہو گیا، تو پھر وہ یا دو یا آئی گئی، اس وجہ سے مشدد ہو گیا، خلیلیہ یا خلیلیہ۔ یہاں پر یا منادا بھی محذوف، یا جو حرف ندا ہے وہ محذوف ہے، یا خلیلیہ، اے میرے دو دوست۔ پھر رفقن، یہ جو ہے مفعول مطلق ہے، اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے۔ ارفقا رفقن، امہلا مہلتن کی معنی میں، یعنی اے میرے دو دوست، مجھے آپ دونوں مہلت دے دیں۔ کتنی مہلت؟ ریث اقضی لبانتن، اتنی مہلت، اتنی وقت کی مہلت کہ میں اپنی حاجت کو انجام دے سکوں۔ اقضی انجام دینا، لبانتن یعنی حاجت کو۔ عرصات لغت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے جو گھر کے سامنے سان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مذکرات، یہ عرصات کی صفت ہے۔ مذکرات یعنی یاد دلانے والے، عہود یعنی عہد اور پیما جو کیے ہوتے ہیں، یعنی تاکہ میں انجام دے سکوں۔ اے میرے دو دوست، مجھے اتنے وقت کی مہلت دے دیں کہ میں اپنی حاجت انجام دے سکوں۔ عرصات میں، کھلے سانوں میں، کہا کہ یہ حقیقت میں کنایا ہے، یعنی کھلی فضاؤں میں،
جو کھلی فضائیں مجھے یاد دلاتی ہیں عہد اور پیما کا. بات واضح سب برادران کی. وزعم ابن مالک فی کافیتہ وشرحہا ان الفعل بعدہما علی اضمار ان والاول قولہ. اگر دیکھیے ابن مالک نے کہا ہے کہ جی یہ لدن اور ریث ہم نے کہا کہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ہم نے مثالیں بھی پیش کر دیں، لیکن انہوں نے کافیہ ان کی جو کتاب ہے اور اسی طرح شرح کافیہ میں کہا ہے کہ یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے بلکہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں. جہاں پر آپ کو یہ جملہ دکھائی دے رہا ہے کہ جی جملے کی طرف مضاف ہیں وہاں پر ان مقدر ہے اور وہ پورا جملہ مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا اور مفرد میں بن جائے گا، یعنی پھر یہ مفرد کی طرف مضاف ہیں جملے کی طرف مضاف ہے. واضح ہو گئی بات. لیکن پھر وہاں پر علت جو بیان کی ہے ابن مالک نے کہ جی جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، وہ ریسہ کے لیے علت بیان کی ہے لیکن لدن کے لیے بیان نہیں کی. کیا کہا ہے ریسہ کے لیے؟ کہا ہے کہ جی ریسہ تو اصل میں اسم زمان ہے ہی نہیں، تو اسم زمان کے اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے. لدن کے خلاف لدن اگرچہ اسم زمان ہے لیکن پھر بھی انکار کیا ہے بغیر علت کے کہ جی یہ مفرد کی طرف مضاف ہوگا جملے کی طرف مضاف نہیں. قصہ سمجھ میں آیا آگا؟ یہ بات کی انہوں نے کافیہ اور شرح کافیہ میں. لیکن تسہیل میں اور شرح کی جو تسہیل کی جو شرح ہے اس میں وہی بات کی ہے جو مصنف نے کی ہے. کیا کہ لدن اور ریث جملے کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں اور مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیے کہ وزعم ابن مالک فی کافیتہ، ابن مالک نے گمان کیا ہے اپنی کتاب کافیہ میں اور اس کی شرح میں کیا ان الفعل بعدہما کہ جی فعل بعدہما کس کے بعد؟ لدن اور ریث کے بعد علی اضمار ان، یعنی فعل ہوگا اس بنیاد پر کہ وہاں پر ان کیا ہوگی؟ مقدر. آغا ان مقدر ہوگی یعنی کیا؟ آغا آپ بتائیے. ان مقدر ہوگی مطلب کیا؟ شاباش. تعویل مصدر مطلب کیا؟ شاباش. تعویل یعنی ان مقدر ہوگی یعنی وہ مفرد کی تعویل میں چلا جائے گا. مطلب یہ کہ یہاں پر لدن اور ریث جملے کی طرف مضاف نہیں ہوئے بلکہ مفرد کی طرف. والاول قولہ، اور اول یعنی کیا؟ شاباش. جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. قولہ وہ بھی ابن مالک کا قول ہے لیکن کس کتاب میں؟ شاباش. فی التسہیل و شرحہ، تسہیل اور شرح تسہیل. ابھی دیکھیے گا وقد یعذر، یہ بھی ابن مالک کی بات ہے لیکن یہ تسہیل اور شرح تحصیل کی بات تسہیل کی بات نہیں بلکہ کافیہ کی بات ہے. اگرچہ مرتب اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ یہ اول قولہ سے پہلے سے رکھنا چاہیے تھا. کیوں؟ دیکھیے گا وقد یعذر فی ریث، اور اس نے عذر بھی پیش کیا ہے ابن مالک نے ریث کے بارے میں. کس کتاب میں؟ کافیہ میں. کیا کہ لأنہا لیست زمان نہیں تھا کہ اس کے سارے احکام ہے اصل کے لحاظ سے زمان نہیں. بخلاف لدن، لدن کے خلاف. لدن کہا ہے کہ زمان ہے لیکن پھر بھی اس میں قائل ہو گئے کہ جی فقط مفرد کی طرف مضاف ہوگا. وقد یجاب، دیکھیے اگین توجہ کریں، یہ جواب دیا گیا ہے ابن مالک کو. ابن مالک نے کہا کہ ریس اصل کے لحاظ سے زمان نہیں ہے جبکہ لدن اصل کے لحاظ سے اس میں زمان کے لیے آتا ہے. تو اس بات پر اشکال کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ لدن اصل کے لحاظ سے اس میں زمان کے لیے، یہ بات آپ کی غلط ہے. بلکہ لدن کس کے لیے؟ ابتداء غایت کے لیے فقط، یعنی مقدار کی ابتدا، وہ چاہے زمان کی ہو چاہے مکان کی ہو. اس میں ورنہ جو ہے وہ زمان یا مکان جو ہے معنی میں شامل نہیں، فقط ابتداء غایت. یعنی یہ بھی خالص جو ہے وہ وقت زمان کے لیے نہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جی لدن کے خلاف ہے، یعنی لدن کس کے لیے؟ خالص اس میں زمان کے لیے. جبکہ لدن بھی خالص اس میں زمان کے لیے نہیں ہوتا، فقط کس کے لیے ہوتا ہے؟ ابتداء غایت، مدت کی ابتدا کے لیے. وہ مدت، غایت، مسافت چاہے زمان کی ہو چاہے مکان کی ہو. وقد یجاب، جواب دیا گیا ہے بأنہا، بأنہا یعنی کون؟ لدن. شاباش. لما کانت لمبدأ الغایات، یعنی غایات کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے، مدت کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے. مطلقاً، مطلقاً چاہے زمان کی ہو چاہے. لم تخلص للوقت، خالص اس میں زمان کے لیے نہیں، جس طرح ریس اس میں زمان کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرق کیوں قرار دیا؟
بات واضح ہوئی آگاہی آپ کے لیے سر. السابع والثامن قول وقائل كقول امیر المومنین علیہ السلام من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ. 7واں لفظ اور 8واں لفظ جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ لفظ قول اور قائل ہے. مضاف ہوگا اور بعد والا جو جملہ ہوگا مضاف الیہ ہوگا اور محلاً مجرور ہوگا. جس طرح امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے من ترک قول لا ادری، جس نے لا ادری کے قول کو ترک کر دیا. لا ادری یعنی میں نہیں جانتا. یعنی مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں جو بھی اس سے سوال پوچھا جائے حتمی جواب دیتا ہے، چاہے غلط یا صحیح، تو پھر کیا ہوگا؟ اصیبت مقاتل ہو، تو اس کے جو مرنے کے مقامات ہیں اس تک پہنچ جائیں گے. یعنی کیا؟ یعنی پھر وہ جو شخص جہالت میں بھی جواب دے دے اگرچہ غلط جواب ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اصیبت مقاتل ہو، مقاتل جمع ہے کس کی؟ مقتل کی. یعنی اس کے مرنے کے مقامات آ جائیں گے، یعنی ہلاک ہونے کے مقامات آ جائیں گے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کو کوئی بات آتی ہے تو کہیں جواب دیں صحیح، اگر نہیں آتی تو کہیں ما ادری، مجھے پتہ نہیں اس بات کا. اسی لیے فرمایا من ترک قول لا ادری، جس نے لا ادری کے قول کو ترک کر دیا، اصیبت مقاتلہ، تو پھر وہ ہلاک ہو گیا. یہاں پر شاید مثال قول میں ہے جو مضاف ہوا ہے کس کی طرف ہے؟ لا ادری جملے کی طرف. وقولہ عجبت قائل کیف انت بصالح حتی مللت وملنی عوادی. یہاں پر شاید مثال اگر ہماری کس میں ہے؟ یہ قائل میں ہے جو مضاف ہوا ہے جملے کی طرف. کون سا جملہ ہے؟ کیف انت. کیف انت مبتدا اور خبر. وعجبت، میں نے جواب دیا کس کو؟ کیف انت، کیف انت کے قائل کو. مثلا یہ جو شاعر تھا مریض تھا، اس سے کوئی شخص جو ہے وہ عیادت کے لیے آیا کہ اور پھر سوال کیا کہ کیف انت، تو یہ کہہ رہا کہ میں نے اسے جواب دیا. صالح یہاں پر دو طریقوں سے اس شعر کے بارے میں گفتگو کی ہے. یعنی میں نے اسے بہترین جواب دیا. یعنی عجبت قائل کیف انت بصالح، کیف انت جس نے کہا اس کہنے والے کو میں نے بہترین جواب دیا، شائستہ طریقے سے جواب دیا. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے کہا کیف انت تو میں نے کہا انا صالح، یعنی میں بہتر ہوں. دونوں طریقوں سے ہوا عبارت. بات سمجھ میں آ رہی ہے گئے؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو آتے تھے عیادت والے وہ بہت زیادہ تھے. میں سلام دے دے کر تھک گیا. جواب جو ہے وہ کیف انت پوچھ رہے تھے کہ تمہاری حالت کیسی ہے. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ابھی بہتر ہوں. یہاں تک کہ جو ہے وہ میں تھک گیا اور یہ جو عیادت والے تھے انہوں نے بھی مجھے تھکا دیا. شاید ہی مثال آپ سب کے لیے واضح. وعجبت قائل کیف انت، میں نے جواب دیا کیف انت کے قائل کو. کس کے ساتھ؟ صالح کے ساتھ. صالح کی میں نے دونوں طریقوں سے وضاحت کر دی. حتی مللت، یہاں تک کہ جو میں جو کیا ہو گیا؟ تھک گیا. وملنی عوادی، اور عیادت کرنے والوں نے مجھے تھکا دیا. الجملۃ الخامسۃ الواقعۃ بعد الفا واذا. یہاں پر سب برادران مایوس ہو گئے. مشکل تو بات نہیں. اچھا، خوشی میں مایوس ہو گئے. الجملۃ الخامسۃ الواقعۃ بعد الفا او اذا جوابا لشرط جازم لانها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم لفظا كما في قول امیر المومنین علیہ السلام الى الاخیر. بہت ہی آسان بات سے اگر توجہ کیجیے گا فقط تاکہ تھوڑا زیادہ پڑھ سکے. آغا کمیل توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ جملہ جزائیہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی محلی اعراب ہوگا. جملہ جزائیہ کے لیے بھی محلی اعراب ہوگا اور محلاً وہ مجزوم ہوگا. لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کہ جب جملہ جزائیہ کا کوئی ایک پہلا جز جو ہے نا، پہلا جز وہ ایسا نہ ہو جو اعراب کو قبول کرتا ہو، یا لفظاً یا محلاً. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ کہ جی جملہ جزائیہ محلاً مجزوم ہوگا
جب جملہ جزائیہ کا پہلا جز ایسا نہ ہو جو اعراب کو قبول کرتا ہو لفظاً یا محلاً، تو اس صورت میں پورے جملے کے لیے پھر جزم کا اعراب محلی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا پورے جملے کے لیے؟ اس وجہ سے کہ اگر اس نے ایک جز کو جزم دے دیا تو ایک ہی مرتبہ جزم دیتا ہے، 2 مرتبہ جزم نہیں دیتا۔ یہ ابھی آپ خواب میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ مثال میں تطبیق ہوگی، بات واضح ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ جی ابھی اس طرح کرتے ہیں، کوئی ایسی شرط لگائیں تاکہ یہ چیز خارج ہو جائے کہ یعنی جملے کی ابتدا میں ایسا لفظ نہ آئے جو محلاً یا لفظاً کیا ہو، جزم کو قبول کرتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جملہ جزائیہ جو فا یا اذا کے بعد آتا ہو، تو جو جملہ فا یا اذا فجائیہ کے بعد آتا ہے تو اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہوتا جو جزم کو قبول کرے محلاً یا لفظاً۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پورا قصہ واضح؟ ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں آپ برادران کے لیے کہ جی جملہ جزائیہ بھی جو ہے وہ محلاً مجزوم ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا پہلا لفظ ایسا نہ ہو جو لفظاً یا محلاً جزم کو قبول کرتا ہو، تو اس صورت میں پھر جملے کے لیے جزم نہیں ہے۔ ہاں، اس شرط کے متحقق ہونے کے لیے انہوں نے دوسری ایک شرط لگائی، کیا کہ یہ جملہ جزائیہ واقع ہو فائے جوابیہ کے بعد یا اذا فجائیہ کے بعد، کیونکہ ان دونوں کے بعد پھر ایسا کوئی لفظ نہیں آتا جواب میں جو قبول کرتا ہو جزم کو لفظاً یا محلاً۔ بس یہ قصہ، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیے عبارت بس، الجملۃ الخامسۃ، 5واں جملہ، کہ آگا بات بھول نہ جائے، کس کا آگا سالم آدھی 5واں جملہ؟ شاباش، جن کے لیے محلی اعراب ہوتا ہے۔ الواقعۃ بعد الفا او اذا، جو واقع ہو فا کے بعد یا اذا کے بعد، اذا فجائیہ کے بعد آگا، اذا یا فجائیہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے تقریباً، جواباً لشرط جازماً، یعنی جو جملہ جوابیہ واقع فا کے بعد یا اذا کے بعد جواب کس کے لیے؟ شرط۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر کوئی ایسی شرط ہے جو جزم کرتا ہی نہیں تو وہاں پر تو بحث ہی نہیں آئے گی۔ ایسی بھی ہیں شرطیں جو جزم نہ دیتی ہیں، جی لو، شاباش، لو وغیرہ نہیں دیتا جزم۔ احسن تم۔ لأنہا، دیکھیے میں نے کیا، لأنہا، کیونکہ یہ جو جواب ہوتا ہے جو فا اور اذا کے بعد آتا ہے، لم تصدر، اس کی ابتدا نہیں ہوتی، بمفرد، ایسے مفرد سے، یقبل الجزم لفظاً، جو قبول کرتا ہو کس کو؟ لفظاً۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں کہا کہ جی جواب فا کے بعد آئے یا اذا فجائیہ کے بعد؟ کیونکہ فا کے بعد یا اذا فجائیہ کے بعد جو جواب آتا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے، اس میں ایسا مفرد نہیں ہوتا ابتدا میں جو کس کو قبول کرے؟ جزم۔ کما فی قول امیر المومنین علیہ السلام، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول میں ہے، یعنی کیا اس قول میں کیا ہے؟ دیکھیے گا، یعنی اس قول میں یہ ہے کہ جزا کا پہلا کلمہ ایسا ہے جو جزم کو قبول کرتا ہے، تو اس صورت میں جملے کے لیے جزم نہیں ہوگا۔ جیسے من یعطی بالید القصیرت، جو تھوڑے سے ہاتھ کے ذریعے دے گا، تھوڑے سے ہاتھ کے ذریعے دے گا یعنی تھوڑا دے گا۔ یعطی بالید الطویلۃ، ابھی دیکھیے گا، یعطی بالید الطویلۃ، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جزا، لیکن اسی پورے جملے کے لیے محلی اعراب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ابتدا میں کیا ہے؟ یوتا تھا، تو اس نے مالن لفظاً جزم کو کیا کیا ہے؟ قبول۔ جب ایک مرتبہ حرف یہ جو ہے ادات شرط جزم دے چکا تو پھر پورے جملے کو جزم نہیں دیتا۔ اگر فا یا اذا ہوتی تو پھر آ جائے گی، ان کی مثال انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد ایسے جملے ذکر ہوں گے جن کے لیے نہ ہی لفظی طور پر، یعنی ان کے بعد جو پہلا لفظ ہوگا نہ ہی لفظی طور پر جزم کو قبول کرتا ہے نہ ہی محلی طور پر قبول۔ بات واضح ہو گئی گا؟ او محلن، یا جو ہے وہ جزم کو قبول کرے گا، مفرد ایسا ہوگا جو جزم کو قبول کرے گا محلن، کما فی قول الفرزدہ کے ان عد اہل التقا کانوا ائمتہم، او قیل من خیر اہل الارض قیل ہم۔ شاہدی مثال یہاں پر ہماری 2 چیزوں میں ہے،
कानू अइम्मतहुम ये जवाब है, और इसी तरह कीलहुम भी जवाब है। लेकिन अगर कोई बयान करे कानू अइम्मतहुम, यहाँ पर इस पूरे जुमले के लिए महली अराब होगा या महली अराब नहीं होगा? आगा हैदर, असल यहाँ पे पूरे जुमले के लिए महली अराब नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कानून के लिए होगा। कानून महलन द्वारा मजजूम होगा। शाबाश, कानू के लिए मालन। क्यों, क्या कहा था हमने कि जवाब के लिए महली अराब तब होगा जब जवाब की इब्तिदा में ऐसा कोई लफ्ज न हो जो जज़म को कबूल करता हो, महलन या लफ्जन। अगरचे कान लफ्जन कबूल नहीं करता, लेकिन महलन क्या है, मजजूम। और इसी तरह कील लहुम में भी यही है कि कील हुम ये पूरा जुमला जवाब है, लेकिन इसी पूरे जवाब के लिए जज़म नहीं, फकत कील के लिए जज़म है। इन उद्द अहल तुका, अगर तुम अहले तकवा को शुमार करना चाहते हो, कानू अइम्मतहुम तो ये उनके सरदार हैं, इमाम हैं अहले तकवा वालों के लिए। औ कीला या ये कहा जाए मन खैर अहल अर्ज़ के जो साहिबान अर्ज़ हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले, उनमें से बेहतर कौन है? कीलहुम, तो जवाब क्या मिलेगा कि यही है अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मिसालुल मकरूनत बिलफा, अभी हमारी मिसाल आ रही है, शायद ये असल मिसाल के जी फा जुमला जवाब या फा के बाद हो और महलन क्या हो, मजजूम। देखिए मिसालुल मकरूनत बिलफा यानी वो उस जवाब का मिसाल जो मकरून हो फा के साथ। मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहू व यदरहुम, शाहिदी मिसाल फला हादिय लहू में फा के बाद आगा क्या है, ला नफी। ला नफी जज्म को कबूल करता है? कोई कहे कि जी महलन ला मजजूम है, ना ही लफ्जन ना ही। इस वजह से फला हादिया लहू जो है वो पूरा जुमला ये जवाब है, और महलन क्या है, मजजूम। वलिहादा कुरिया बिजज़मिन यदर अतफन अलल महल। जी आगा इमरान, ये क्या है, यहाँ क्या बयान करना चाहते हैं? शाबाश। वलिहादा कुरिया बिजज़्म यदर अतफन अलल महल। शाबाश। वलिहादा, वलिहादा यानी क्या? जी आगफात, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ किया गया पीछे। शाबाश शाबाश, सही आ रहे हैं। फला शाबाश, यानी ये दलील बयान कर रहे हैं कि जी फला हादिया लहूज महलन मजजूम में दलील क्या है आपके पास? कहते हैं कि बाद कारियों ने यदुर नहीं पढ़ा बल्कि यदर पढ़ा है। क्यों यदर पढ़ा है? क्योंकि ये मातूफ इसका जिस पर अतफ है वो क्या है, महलन मजजूम, इसी वजह से यदर पढ़ा। तो ला पर अतफ करेंगे? जी आगा पूरे जुमले पर, फला हादिया, हाँ पूरे जुमले पर अतफ करेंगे। वलिहादा इसी वजह से यानी क्या, फला हादिया लहू पूरा जुमला महलन मजजूम है। कुरिया बेजज़्म यानी बाज कारियों ने किरात की है, किसकी, जज़्म की। कहाँ पर जज़्म दिया है? यदर के साथ, अतफन अलल महल पर अतफ करते हो, किसकी, महल पर। फला हादिया लहू मिसालुल मकरूनत बेइदा, और जो है वो उस जवाब की मिसाल जो मकरून बेइदा होगा। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम इदाहुम यक़नतून। देखिए शाहिदी मिसाल हमारी किस में है, इदा में है। इज़ा जो है वो किस पर दाखिल हुआ? इदा के बाद पूरा जुमला क्या है, इस्मिया, और ये क्या वाक़ हो रहा है, जवाब। ये पूरा जवाब, और पूरा जवाब क्या है, महलन मजजूम है। और ये जवाब है किसके लिए, इनके लिए। इसमें यहाँ पर, इनमें यहाँ पर कोई ऐसा हर्फ नहीं या ऐसा कोई लफ्ज इब्तिदा में नहीं जो महलन जज़्म को कबूल करता हो। यहाँ जो है वो किसको महलन कबूल करता हो, यहाँ लफ्ज़न। हम है ना ही महलन मरजूम है, ना ही ये हम को आप कह सकते हैं महलन मरजूम। जज़्म आगा फेल के लिए आता है, इसम के लिए नहीं होता। वल्फाउ अल मुक़द्दरत कल मौजूदत कौल अब्दुर्रहमान इब्न हसन, और फ़ाए मुक़द्दरा मौजूदा की तरह है, जिस तरह अब्दुर्रहमान बिन हसन के इस शेर में, मैं यफ़अलिल हसनात अल्लाह यशकुरुहा व शर्र बिशर्र इंदल्लाह मिथला। जो भी नेकी अंजाम देगा, अल्लाह
यशकुरहा, तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में, अल्लाह ताला नेकियों का शुक्र करेगा, मतलब क्या इजाफा कर दे। यहाँ पर शायदी मिसाल किस में आगा? शाबाश, फल्लाह, असल में फा यहाँ पर महजूफ है। और आप याद रखिए कि फा का अगर जवाब हो, जवाब जजा जुमला इस्मिया हो, तो उस पर फा का दाखिल करना क्या होता है? वाजिब होता है। एक ही सूरत में हज़फ कर सकते हैं, वो क्या? जरूरत शेरी, वरना कहीं सी भी सूरत में उसको मुकद्दर है नहीं कर, और ये जरूरत शेरी। फिर शायदी मिसाल क्या होगी? फल्लाह यशकुर हमें बाकर, ये यहाँ पर हज़फ है, ज़रूरत शरिया की करे, और ये जो अल्लाह ये जुमला है ये महलन मरजूम। शाबाश, महलन मरजूम होगा। जो भी नेकियां, वशर्र बिशर्र, और अगर कोई शख्स किसी के साथ बुराई करे और दूसरा भी उसके साथ बुराई करे, मिसलान, तो ये दोनों बराबर ही अल्लाह ताला के नज़दीक। अल जुमला तो सादिसत ताबियतु लिल मुफरदिन वहिय सलासत अनवाइन, और वो जुमला जो ताबे हो मुफरद के, उसके लिए भी महली एराब होगा। कौन सा? जो उस मुफरद का होगा एराब, इसके लिए वो महली एराब हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यह सलासत अनवाइन, और इसकी यानी वो जुमला जो मुफरद के ताबे हो उसके लिए महली एराब होगा। उसकी 3 किस्में हैं। अहदुहा अल मनऊतु बिहा, उन तीनों में से पहली किस्म वो जुमला नात वाक़ होगा, नात सिफत वाक़ होगा। फ़हिय फ़ी मौज़े रफ़इन, तो फिर ये मौज़े रफ़े में होगा, यानी महलन मरफू होगा। हर जगह पर नहीं, जहाँ पर अगर उसका मौसूफ मरफू तो ये मरफू, मौसूफ मनसूब तो ये भी मनसूब, मौसूफ मजरूर तो ये भी महलन मजरूर। फ़ी नहवी क़ौलिही ताला मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन, यौमुन मुफरद है, ला बैउन फ़ीह, ये ला बैउन फ़ी यौमुन के लिए क्या है? सिफत। तो महलन क्या है? ये मरफू। क्यों मरफू है आगा? आगा ये वाज़ेह सबके लिए। फ़हिय फ़ी मौज़ि रफ़इन व नस्बिन, या नस्ब के मौज़े, यानी सिफत होगा लेकिन मंसूब होगा। फ़ी नहवी क़ौलिल इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम लकल हम्दु हम्दन यदूम बिदवामिका, यहाँ पर शायदी मिसाल यदूम बिदवामिका में है। ये पूरा जुमला जो है वो सिफत है हम्द के लिए, हम्द मंसूब है तो यदूम बिदवामिका भी मंसूब होगा। तर्जुमा क्या है कि तारीफ, सब तारीफ तुम्हारे लिए है। अहमद हमदन, और मैं हम्द करता हूँ, ऐसी हम्द जो दायमी हम्द हमेशा रहेगी। व जर्रन फ़ी नहवी क़ौलिल कुमैत फ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है जुमला जो सिफत है और महलन मजरूर होगा, जिस तरह कौल कुमैत शायर का कौल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। ये खैर असल में या खैर है, या खैर मुस्तरज़इन, मुस्तरज़इन उस बच्चे को कहते हैं जो दूध पिए, यानी सबसे बेहतरीन दूध पीने वाले। व खैर फ़तीमिन, फ़तीम उस बच्चे को कहते हैं जिसने दूध छोड़ दिया हो और ग़िज़ा, आम ग़िज़ा वगैरह खाता हो, यानी 2 साल मुकम्मल कर चुका हो, अरबी में उसे फ़तीम कहते हैं। व खैर फ़तीमिन, और बेहतरीन फ़तीम। व जनीन, और बेहतरीन जनीन, जनीन जब जो है वो बच्चा माँ के शक्म में होता है। व जनीन, और बेहतरीन जो है वो जनीन। उक़िर्रा, ये सिफत है जनीन के लिए, जिसको रखा गया फिल अरहाम, अपने वालदाओं के शिकम में। वाज़ेह आ गया इन तर्जुमा। यहाँ पर शायदी मिसाल हमारी किस में है आगा? उकिर्रा में। उकिर्रा फिल अरहाम, ये सिफत है किसके लिए? जनीन के। जनीन मजरूर है, लिहाजा ये भी मजरूर है। असानी अल मातूफ़तु बिल हर्फ, आगा टाइम क्या हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले नौ है।